بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع وہ خوش نصیب دراز گوش جس پر نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری فرمائی بلکہ وہ دراز گوش حضور سے بڑی شدت کی محبت رکھتا تھا۔ یہ واقعہ اور یہ دراز گوش کیا تھا؟ چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے، تمام حیوانات کے لیے، تمام جمادات کے لیے، تمام نباتات کے لیے، تمام آسمانی مخلوقات کے لیے، ہر ایک کے لیے سراپا رحمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو کہیں حضور کے قصے بکریوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، کہیں اونٹوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، کہیں گھوڑوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، کہیں ہرنوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، کہیں دراز گوش کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت ابو منصور روایت کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں ایک سیاہ دراز گوش پایا جس کو زنجیر سے جکڑا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کلام فرمایا تو اس نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا میرا نام یزید بن شہاب ہے، اللہ تعالی نے میرے دادا کی نسل سے 60 دراز گوش پیدا کیے، ان میں سے ہر ایک پر سوائے نبی کے کوئی سوار نہیں ہوا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر سوار ہوں، کیونکہ میرے دادا کی نسل میں سوائے میرے کوئی باقی نہیں رہا اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سوائے آپ کے کوئی باقی نہ رہا۔ میں آپ سے پہلے ایک یہودی کے پاس تھا، میں اسے جان پوجھ کر خود سے گرا دیا کرتا تھا، وہ مجھے بھوکا رکھتا اور مجھے مارتا تھا۔ پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آج سے تیرا نام یزید نہیں بلکہ یعفور ہے۔ یعنی ذرا اندازہ کریں تھوڑا واقعے سے رک کر کہ یزید کتنا پلید نام ہے کہ وہ اگر دراز گوش کبھی ہو تو حضور کو تب بھی پسند نہیں، اور حضور نے چینج فرما کر اس دراز گوش کا نام یعفور رکھ دیا۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یعفور، اس نے کہا لبیک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سواری فرمائی اور اس پر سواری فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دراز گوش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ ہمارے ناظرین و سامعین ذرا ملاحظہ کریں کہ یہ دراز گوش انسان نہیں تھا مگر حضور سے محبت کس قدر کی رکھتا تھا۔ انسانوں کے لیے بھلے یہ عمل جائز نہیں ہے مگر حضور کی محبت میں اس دراز گوش نے خود کو فنا کر کے دکھایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو دراز گوش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں چھلانگ لگا کر کنویں میں جان دے بیٹھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو پھر میں کس کے لیے زندہ رہوں، میرا مالک ہی جب نہ رہا ہو۔ تو ہمارے ناظرین و سامعین اس حضور کے دراز گوش سے یہ سبق حاصل کریں کہ حضور کی محبت میں اس نے اپنی جان قربان کر دی، تو ہم انسان ہو کر حضور کی محبت میں اپنے تمام برے اعمال، برے افعال قربان کر دیں اور ہر برا عمل چھوڑ کر حضور کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔